بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے پہلی، دوسری اور تیسری صلیبی جنگیں اور ان کے واقعات۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس عیسائیوں کا ایک اہم ترین مقدس مقام تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوجوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے آخر تک یہ اسلامی سلطنت کے قبضہ میں رہا۔ اسلامی حکومت نے عیسائیوں کے ساتھ نہایت رواداری کا سلوک کیا، انہیں پوری مذہبی آزادی دی، ان کے شہری حقوق بھی سلامت رکھے۔ وہ سلطنت کے طول و عرض میں آزادانہ حرکت کر سکتے تھے، انہیں غیر ملکی ہم مذہب حکمرانوں سے خط و کتابت کرنے کی بھی پوری آزادی تھی۔ جب 361 ہجری میں مصر پر فاطمیوں کا قبضہ ہوا تو فاطمی حکمرانوں نے عیسائیوں کے تجارتی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ عیسائی زائرین مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی حفاظت میں بیت المقدس آتے اور مسلمانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، لیکن اہل اسلام کی یہ تمام رواداری اور فراخ دلی ان کے تعصب کی آگ نہ بجھا سکی، اس لیے بیت المقدس میں مسلمانوں کا وجود کسی طرح بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی جو جنگ کا سبب بنی، صلیبی جنگوں کا سبب بنی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے واقعات کیا تھے، کیا کیا ہوا صلیبی جنگوں میں۔ تو سب سے پہلے پہلی صلیبی جنگ۔ فلسطین پر فوج کشی کے خیال نے دلوں میں بے انتہا جوش پیدا کر دیا تھا۔ جنت کے علاوہ ہر شخص کو اس میں مال و دولت کے حصول کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، خاندانوں کی چھوٹی اولاد جو وراثت سے محروم تھی، وہ امراء جنہیں آبائی جاگیر کا کم حصہ ملا تھا، وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ آ چکے تھے، اس مہم کے متعلق خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے اس فوج میں شریک ہو گئے۔ الغرض اس طرح 13 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ ان میں سے سب سے بڑے گروہ کا سردار خود راہب تھا، ٹھیک ہے نا، پیڑ راہب تھا۔ یہ فوج اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچی، راستے میں غارت و تباہی مچاتی ہوئی، خود آپس میں لڑتی بھڑکتی، قید اور بیماری کا شکار ہوتی ہوئی جب فلسطین پہنچی تو اس کی کل تعداد جو ہے وہ 20,000 رہ گئی تھی۔ بیت المقدس اس وقت فاطمی خلیفہ المستنصر کے قبضہ میں تھا، جو اس کے ترکمانوں سے لے لیا گیا تھا۔ مصری خلیفہ یا کسی اور مسلمان خلیفہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس عظیم بلا کا مقابلہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان صلیبی نوجوانوں نے ساحلی علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بالآخر 15 جون 1095 میں عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اور مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ اس قتل عام میں بیت المقدس کے یہودی اور عیسائی بھی نہ بچے۔ صلیبیوں نے یہ فتح اپنی 13 لاکھ افراد کی قربانی دے کر حاصل کی۔ اس فتح کے بعد بیت المقدس کا بادشاہ گاڈفرائی گو بنایا گیا۔ گو یہ بڑا بہادر تھا لیکن انتظامی صلاحیتوں میں یہ فیل ہو گیا، یہ بہت جلد ہی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا جانشین بودوائن بھی ایسا ہی نالائق نکلا۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے اکثر علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ 1119 میں جب بودوائن مرا تو اس وقت تک یہ علاقہ برباد اور بے چراغ ہو چکا تھا۔ یورپ کے جاگیردارانہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا گیا اور یہ جو جاگیر تھے آپس میں لڑتے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ تو یہ سب تھے پہلی صلیبی جنگ اور اس کے واقعات۔ اب بڑھتے ہیں دوسری صلیبی جنگ کی طرف۔ پہلی صلیبی جنگ کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائیں، ان تباہ کاریوں نے مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ موقع پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ خلفاء بغداد نے اس سلسلہ میں کوششیں بھی کی مگر زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ آخرکار قدرت نے عالمی اسلام کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے نور الدین زنگی کی صورت میں سامان پیدا کیا۔ نور الدین زنگی
کیا کون ہے؟ عماد الدین زنگی کے بیٹے ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد علاقہ ان کے حصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے قوت سے فرنگیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور ان کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا اور وہ اپنے چھنے ہوئے علاقے واپس لینے لگے۔ شام میں مسلمانوں کی ان کامیابیوں نے فلسطین کے عیسائیوں کے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے گھبرا کر یورپ سے مدد طلب کر لی۔ ان کی مدد کے لیے سینٹ برنارڈ نے مذہبی جوش دلایا اور 1187 میں جرمنی کا بادشاہ جو ہے وہ فرانس کے بادشاہ کی فوج لے کر اپنے مذہبی بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھے۔ ان کی فوج میں 9 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ فوج بھی ہر قسم کی اخلاقی حدود سے آزاد تھی۔ اس فوج نے بھی نور الدین زنگی اور سلجوقیوں کے ہاتھوں مختلف مقامات پر شکستیں کھائیں اور اس طرح اس فوج کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک اور ٹاپک ابھی اسی وقت کور کروں گی جو کہ ہے صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی فتح۔ یہ بھی دوسری جنگ عظیم کے پوائنٹ میں آئے گی۔ عیسائیوں کو بیت المقدس سے پوری طرح باہر نکالنے والا جو سلطان تھا وہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو سوال ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا نائب اور حاکم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد جو ہیں وہ نور الدین زنگی کے جو ہیں وہ غلام تھے۔ 1174 میں اس کی وفات کے بعد اس کا جانشین جو ہے وہ سلطان صلاح الدین بنا۔ اس نے پہلے مصر، عرب اور عراق کو اپنے قبضے میں کیا، اس کے بعد یروشلم یعنی کہ فلسطین کی طرف توجہ دی۔ سلطان نے جنگ سے پہلے شہریوں کے سامنے اچھی شرطیں رکھی لیکن انہوں نے نہ مانی اور پھر چند ہی دنوں کے بعد رحم کی اپیل کر دی۔ سلطان نے عیسائیوں کو شہری حقوق دے کر انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دی اور صلیبی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ 40 دن کے اندر اپنے بال بچوں سمیت بیت المقدس سے نکل کر لیبیا کو چلے جائیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی فتح۔ اگر کوشچن آ جائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا کردار تھا صلیبی جنگوں میں تو اس کوشچن کے آنسر میں بھی آپ یہی والے سارے پوائنٹس لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو فتح تھی بیت المقدس کی، اس میں نہ تو کوئی قتل ہوا نہ ہی کوئی لوٹ مار ہوئی بلکہ دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا گیا۔ اس طرح 1287 عیسوی مطابق 583 ہجری کو 88 برس کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اس کے بعد 7 صدیوں سے زیادہ باوجود متواتر حملوں اور لشکر کشیوں کے یہ مقدس شہر موجودہ اسرائیلی حکومت قائم ہونے تک اسلام کے ہاتھوں میں رہا۔ اب میں بڑھوں گی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے تیسری صلیبی جنگیں اور اس کے واقعات۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قابض ہو جانے سے یورپ میں بے چینی پھیل گئی۔ پادریوں نے عوام اور خواص کو نئی صلیبی جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا جس میں انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ اس مہم میں یورپ کے 3 بادشاہوں نے شرکت کی۔ یورپ کی یہ فوجیں عکا کے قریب پہنچنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس متحدہ قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں سے مدد کی درخواست کی مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی کو خود ہی میدان میں آنا پڑا۔ 1199 سے لے کر 1192 تک متواتر یعنی کہ مسلسل 3 سالہ عکا اور سلان کے قریب خون ریز جنگیں ہوئیں۔ جرمنی کا جو بادشاہ تھا وہ دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا اور اس کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ بہت سے سپاہی گھروں کو لوٹ گئے۔ اس لڑائی کے دوران شاہ فرانس اور شاہ انگلستان دونوں بیمار پڑ گئے۔ جب سلطان کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو انہیں برف، تازہ پھل اور شربت بھیجے اور جب تک وہ بیمار رہے اسی قسم کی چیزیں ان کو بھجوائی جاتی رہیں۔ مسلسل 3 سال کی غیر نفع بخش جنگوں نے صلیبیوں کو پریشان کر دیا تھا۔ آخر کار شاہ انگلستان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی اور صلح کے بعد اعلان کیا گیا مسلمان اور عیسائیوں میں صلح ہو چکی ہے۔ دونوں قوموں کے مقبوضہ ملکوں میں شہری آزادی جاری رہے گی۔ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آزادی کے ساتھ آ سکیں گے، جا سکیں گے۔ یہ تھا اعلان۔
اس اعلان کو دونوں قوموں نے سنا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس جنگ میں دونوں قوموں کا دونوں طرف سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ اس پوری مہم کا صلیبیوں کو صرف یہ فائدہ ہوا تھا کہ عقبہ پر ان کا قبضہ ہو گیا اور ساحل کے کچھ شہر ان کے پاس رہ گئے۔ اس صلح کے بعد باہر سے آئی ہوئی صلیبی کمک بھی واپس چلے گئی اور اس کے بعد پھر بھی 3-4 مہمیں بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے آئیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس، جہاں تک میرے ٹاپک صلیبی جنگیں اور ان کے واقعات اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ کو صلیبیوں کا کردار بتاؤں گی اور صلیبیوں کے کردار کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کے نتائج کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔